بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المیراث، میراث کی تقسیم کا بیان۔ یہ بڑا اہم بیان ہے۔ میراث کی تقسیم کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور انسان ایک وقت ایسا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اس کو جسم بخشا، روح عطا کی، اور جب دنیا سے وہ جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، کچھ ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ چنانچہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اسکندر ذو القرنین۔ دنیا پر، ساری دنیا پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ مسلمان تھے اور ساری دنیا پر حکومت تھی، اور دوسرے تھے حضرت ذو القرنین، ان کی بھی حکومت ساری دنیا پر تھی۔ اور 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں جن کی ساری دنیا پر حکومت رہی، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، یہ بھی کافر بادشاہ ہے۔ 4 بادشاہوں کی حکومت رہی ہے۔ اسکندر ذو القرنین جو تھے، جب ان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ جب جنازہ لے جانے لگو تو میرے ہاتھ چارپائی سے یوں باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ساری دنیا کا فاتح جب دنیا سے جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا، جب میری وفات ہو جائے تو یہ پھٹے پرانے موزے ہیں، ایک جوڑی موزے دیے پھٹے ہوئے، وفات کے بعد میری لاش کو پہنا دینا، میری میت کو پہنا دینا جب میں مر جاؤں۔ چنانچہ باپ کا انتقال ہو گیا، اب کفن دے دیا۔ اب وہ بیٹا لے کر آیا کہ باپ نے وصیت کی تھی، میرے والد صاحب نے وصیت کی تھی، میں تو یہ موزے پہناؤں گا۔ اب سب کہنے لگے کہ بھائی یہ تو غلط ہے۔ علماء سے فتویٰ لیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ شریعت نے 3 کپڑے کفن کے بتائے ہیں، 3 مسنون کپڑے ہیں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کچھ بھی۔ تو اتنے میں ایک آدمی ایک خط لے کر آیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کے والد صاحب نے خط دیا تھا۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا دیکھ رہے ہو، ایک پھٹے پرانے موزے پہننے کی بھی اور تمہیں پہنانے کی اجازت نہیں ہے مرنے کے بعد۔ ایک پھٹے ہوئے پرانے موزے میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، لہذا جو میں مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں غریبوں کی مدد کرنا، اس سے محتاجوں کی، بیواؤں کی مدد کرنا، اللہ کے راستے میں اس مال سے خرچ کرنا اور صحیح راستے میں اسے خرچ کرنا۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے قبرستان تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک تو گھر والے ساتھ جاتے ہیں، اور ایک کچھ مال و دولت ساتھ جاتا ہے، یعنی وہ چارپائی وغیرہ، اور ایک اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن لوٹ کر گھر والے بھی لوٹ کر آ جاتے ہیں، اور مال بھی لوٹ کر آ جاتا ہے، ساتھ کیا رہ جاتا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ مسئلہ چل رہا ہے میراث کا۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ جب کسی بھی انسان کی وفات ہو جائے تو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے ترکہ، اس میں 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، اس سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مرنے والے کے مال سے ہی میت کے تجہیز و تکفین، یعنی کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ یہ بھی شریعت نے اسی کے مال میں سے کہا ہے کہ اسی کے مال میں سے کرو مرنے والے کے۔ یہ ایک نظام ہے شریعت کا، کوئی اپنی طرف سے دینا چاہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے کفن دفن کیا جائے۔ دوسری چیز ہے ادائے دیون، یعنی مرنے والے کے ذمے میں اگر کچھ قرضہ تھا تو اس قرضے کو اس کے مال میں سے ادا کیا جائے۔ یہ سب سے اہم حکم ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے پاس باپ کا مال آ گیا اور قرض دار آ رہے ہیں کہ جی قرضہ دو، کہ جی ابا چلے گئے، کیسا پیسہ کیسا قرضہ،
ہم تو نہیں جانتے آپ کون ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. اس وجہ سے انسان کو اپنی زندگی میں اپنا قرض ادا کر کے جانا چاہیے. چنانچہ دو صحابی تھے، حضرت صعب بن جثامہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آپس میں دوستی کی اور یہ کہا کہ یہ معاہدہ کرو کہ جب ہم میں سے اگر کسی کی وفات پہلے ہوئی تو وہ خواب میں آئے گا اور بتلائے گا کہ اس پر قبر میں کیا گزری. چنانچہ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. جس دن وفات ہوئی اسی رات میں حضرت صعب بن جثامہ اپنے دوست حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ بہت اچھا رہا. اور حضرت عوف بن مالک نے دیکھا کہ ان کی گردن پر نشانات ہیں جلنے کے، جیسے ان کی داغا گیا ہو آگ سے. پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ کہا کہ وہ ایک درہم قرضہ رہ گیا تھا، وہ میں ادا نہیں کر پایا تھا. اسی ایک قرضہ درہم کو آگ سے تپا کر میرے جلایا جاتا ہے. یہ حال ہے، یہ ہے قرضے کا معاملہ. اور ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد محترم کو خواب میں دیکھا کہ وہ بالکل برہنہ میدان ہے، چٹیل میدان، تیز دھوپ اور برہنہ کھڑے ہیں، ننگے کھڑے ہیں. پوچھا کہ استاد محترم آپ تو بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اور تقوی آپ کا مشہور تھا، آپ کی یہ حال کیسے؟ کہا کہ پڑوس میں سے ایک سوئی میں نے پڑوسی سے لی تھی کپڑے سینے کے لیے، وہ پڑوس مرنے سے پہلے وہ میں ادا نہیں کر پایا، اس وجہ سے یہ حال ہے میرا. اور جاؤ میرے گھر جاؤ اور گھر جا کر گھر والوں کو یہ کہو کہ فلاں بستر کے نیچے وہ سوئی رکھی ہوئی ہے، وہ سوئی فلاں پڑوسی کو پہنچا کر آؤ. چنانچہ وہ وہاں سے سوئی مل گئی اور وہ پڑوسی کو ادا کر دی گئی. اس کے بعد اگلے دن خواب میں زیارت ہوئی تو دیکھا کہ اب اچھا لباس میں ہیں، بہترین عمدہ لباس میں ہیں اور بہترین باغات ہیں اور جنت میں ٹہل رہے ہیں. کہا کہ وہ جو قرضہ تھا وہ ادا کروا دیا اللہ نے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون عطا کیا ہے. تو یہ قرضے کا معاملہ ہے. اس وجہ سے انسان کو اپنی زندگی میں قرض ادا کرنا چاہیے. تیسری چیز جو مردے کے مال سے متعلق ہوتی ہے وہ ہے وصیت. وصیت یعنی اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو تہائی میں 1.3 یعنی 1/3 ایک تہائی میں وہ وصیت نافذ ہوگی. یعنی اگر کسی نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو 1 لاکھ اور اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1 لاکھ میں وہ نافذ ہوگی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور بہت مال میرے پاس ہے، میں سوچ رہا ہوں اللہ کے راستے میں دے دوں، کیا سارا مال دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کیا آدھا مال دے دوں؟ فرمایا نہیں. کیا 1/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3 دے دو، لیکن 1/3 بھی بہت ہے. اور پھر فرمایا کہ تم اپنے بعد اپنے وارثین کو، اپنے بیوی بچوں کو محتاج بنا کر چھوڑ کر جاؤ، یہ بہت بری بات ہے. ان کو اتنا دے کر جاؤ کہ وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے. تو تیسرا حکم ہے وصیت. یعنی مرنے والے نے ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی آدمی غافل رہا، آخری وقت میں اس نے سوچا کہ یار چلو میری طرف سے مسجد میں کچھ پیسہ لگا دیا جائے، مسجد بنا دی جائے، مسجد میں میری طرف سے فرش بچھا دیا جائے، مسجد میں میری طرف سے AC لگوا دیا جائے. کسی نے وصیت کر دی تو وہ جو وصیت ہوگی وہ اس کے مال کے 1/3 میں نافذ ہوگی. یعنی اگر اس نے مثال کے طور پر 30 لاکھ روپے چھوڑے تو 10 لاکھ روپے کی وصیت نافذ ہو جائے گی. 10 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں ورثہ. 3 چیزیں ادا کرنے کے بعد، سب سے پہلے میت کا کفن دفن، اس کا قرضہ اور پھر اس کی وصیت. چوتھی چیز ہے میراث. میراث کا معاملہ ہے. میراث تقسیم کی جائے شرعی طریقے پر. شرعی طریقے پر یعنی فکر کرنی چاہیے، مفتیان کرام کے پاس جا کر ان سے فتویٰ حاصل کرنا چاہیے کہ اس طرح سے وارثین ہیں ان کے درمیان کس طرح سے میراث تقسیم کی جائے. میراث کی اہمیت اتنی ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا.
روزے کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا جتنے میراث کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ کوتاہی میراث کی تقسیم میں ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کر دی بس بہت ہو گیا اور میراث تو بس بیٹوں کا حق ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ شریعت نے بیٹا اور بیٹی کو دونوں کو میراث دینے کو کہا ہے۔ آپ نے بیٹی کی شادی میں خرچ کیا، وہ شریعت نے نہیں کہا، وہ آپ کی مرضی تھی۔ شریعت نے میراث کو کہا ہے آپ بیٹی کی شادی میں 1 روپیہ خرچ نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، بہت بہتر ہے، لیکن میراث اسے دینی پڑے گی، میراث اس کو ادا کرنی پڑے گی، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑو۔ میرے حساب سے 90% لوگ، باقی اللہ عالم، لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے۔ بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ شادی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، اگر لڑکی کہہ رہی ہے کہ جی میں نے معاف کر دیا، وہ دل سے نہیں کہہ رہی، اوپر سے کہہ رہی ہے، وہ سوچے اگر میں نے میراث کے پیسے لے لیے تو کل کے دن بھائی گھر میں گھسنے نہیں دے گا کہ یہ تو بڑی نمک حرام ہے، اس نے تو میراث کے پیسے لے لیے اور اب بھی گھر آنا چاہ رہی ہے، وہ بیچاری اس لحاظ میں نہیں کہتی۔ اگر میراث دینے کا صحیح تڑپ ہے انسان کے اندر تو آپ پیسوں کی گڈی جتنا اس کا حق ہے اس کے ہاتھ میں رکھیں۔ اب اگر وہ واپس کر دے، ہدیہ کر دے بھائی کو کہ لو آپ ہی رکھو میں نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن منہ زبانی معاف کرانے سے میراث کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قانون ہے۔ اور لڑکیوں کا تو ویسے بھی اللہ نے آدھا حصہ رکھا ہے، بھائی 2 حصے لڑکوں کا پورا ہے، آدھا لڑکیوں کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لڑکیاں اعتراض کر سکتی ہیں جی ہمارا آدھا کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے لڑکے کے اوپر ذمہ داری زیادہ رکھی ہے۔ لڑکا کماتا ہے، سارے گھر کی ذمہ داری اس پر ہے، اس وجہ سے اس کو مکمل حصہ دیا، اور لڑکی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کو ڈبل میراث ملتی ہے، لڑکی کو ادھر مائکہ کی طرف سے بھی میراث ملے گی اگر وہ لوگ ادا کرنے والے ہوں گے، اور شوہر کی طرف سے بھی ملے گی، تو لڑکیوں کو تو 2 طرف سے میراث ملے گی، اس وجہ سے شریعت نے اس کا آدھا حصہ رکھا، لڑکے کا پورا حصہ رکھا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ یہودیت کے اندر، یہودیوں کے یہاں بھی باپ بیٹا بھائی بس ان کو میراث دیتے تھے، اور غیر مسلم جو ہمارے ہم وطن ہیں ان کے یہاں منو اسمرتی کے اندر ہے، لکھا ہوا ہے کہ میراث کا مالک وہی لڑکا ہوگا جو لڑاکو ہوگا، لڑنے کا حقدار، یعنی لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، لڑاکا، اس کو میراث ملے گی۔ اور اسی طرح سے عرب جاہلوں کے یہاں بھی یہی، اہل جاہلیت کے یہاں بھی یہی تھا کہ میراث کا مالک صرف لڑکا ہے۔ ہمارے اکابر میں کس قدر میراث کی اہمیت تھی۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ایک کوتاہی اور ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی وفات ہوئی، اب اس کے سارے استعمال کے کپڑے، اس کے سارے استعمال کی چیزیں، دیا بھائی مسجد میں، دیا بھائی غریب کو، دیا بھائی اسے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں، اس کی ایک ایک چیز میں، اس کے ایک ایک پین میں، اس کے ایک ایک موزے میں، ایک ایک قلم میں وارثوں کا حق جڑ چکا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس کو مسجد میں یا اللہ کے نام پہ نہیں دے سکتے، یا غریب کو نہیں دے سکتے کہ دیا بھائی فلاں غریب کو مردے کے کپڑے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ ہندوؤں کے یہاں کیا ہوتا ہے، جب مردہ مرتا ہے، کوئی کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کی نحوست یہیں رہ گئی، کپڑے وپڑے سب دان کر دیتے ہیں۔ یہی چیز ہمارے میں اندر آ گئی، کسی کی وفات ہوئی، سارے کپڑے بھائی دیا دان کریاؤ، نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ ایک ٹوپی بھی مرنے والا جو اوڑھتا تھا وہ بھی میراث سے متعلق ہو گئی، میراث سے جڑ گئی۔ سارے وارثوں کو جمع کرو، لڑکا لڑکی سب کو جمع کر کے پوچھو کہ ہم یہ ابا کی چیز راہ خدا میں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ اگر سب تیار ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کی اجازت تو ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اب دینا جائز ہی نہیں ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ وارثوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کوئی چھوڑ کر گیا، اب مرنے والے کے جو کپڑے ہیں، ٹوپی ہے، پین ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس میں نابالغ کا بھی حصہ ہے۔ اب نابالغ کی اجازت شریعت کے اندر معتبر نہیں ہے، یعنی اگر وہ یہ بھی کہے کہ دے دو تب بھی نہیں۔ اب یاد رکھیے گا، اس کو راہ خدا میں دینا ثواب پہنچانے کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نابالغ کی وراثت ہے،
لوگ پتہ نہیں بھائی وہ بھی دیا مسجد میں، وہ دیا، فلاں غریب کو کپڑے اس کے دے دیے، فلاں غریب کو اس کے، کیوں دے رہے ہو بھائی؟ وارثوں کا حق ہے، وارثوں کو دو آپ۔ اگر ہاں وارث سارے اجازت دے دیں کہ ہاں بھائی ابا جان کے کپڑے غریبوں کو دے دو، یا فلاں چیز فلاں جگہ دے آؤ تاکہ ان کو ثواب پہنچ جائے، یہ ٹھیک ہے۔ کیسی تڑپ اور کیسا شوق تھا ہمارے اکابرین میں میراث کے تعلق سے۔ ایک بزرگ کسی کے یہاں مفتی شفیع عثمانی صاحب کسی کے یہاں گئے تو وہ بالکل آخری سانسیں گن رہا تھا، گھر میں چراغ جل رہا تھا، تو جیسے ہی اس کی آنکھ مچی انہوں نے چراغ بجھا دیا، اپنے پیسوں سے تیل منگایا، چراغ میں ڈالا اور جلوایا کہ حضرت آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ فرمایا کہ اب اس کے مرنے کے بعد یہ تیل اس کا نہیں رہا، وارثوں کا ہو گیا، اب ان کی اجازت کے بغیر اس تیل کو جلانا بھی جائز نہیں۔ یہ میراث کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ اور آخری واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ملک عرب کے اندر ایک بہت بڑا تاجر تھا جو مختلف ملکوں میں سفر کرتا تھا، بار بار سفر پر جانے لگا تو بیوی کا ماتھا ٹھنکا، بیوی نے سوچا کہ کچھ گڑبڑ ہے، بار بار سفر، کیا بات ہے؟ تو بیوی نے ایک خادمہ کو پیچھے لگا دیا، پتہ چلا کہ دوسری شادی کر رکھی ہے، وہاں جاتا ہے رہ کر آتا ہے، تو دوسری شادی کر رکھی تھی، سفر کا بہانہ تھا، وہاں جاتا تھا اور رہ کر آتا تھا۔ خیر اسے پتہ چل گیا، پہلے زمانے کی بیوی تھی جو دوسری بھی برداشت کر لی اس نے، اللہ والی تھی، نیک عورت تھی، بھائی جب شریعت نے اجازت دی ہے اس نے سوچا کہ میں کیوں روکوں، اللہ والی عورت تھی بیچاری۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، گھر والوں کو کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی دوسری بیوی بھی ہے، صرف اسی کو یہ راز پتہ ہے۔ اب انہوں نے میراث تقسیم کی، اب میراث اسے مل گئی۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں گھر والوں سے بتاؤں گی کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے تو خواہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہیں، اس کی تو وفات ہو چکی ہے، مردے کی برائی جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے مال میں سے آدھا مال اپنی ایک نوکرانی کو دیا اور یہ کہا کہ فلاں عورت کو دیا ہو، بلکہ خود لے کر پہنچی اور یہ کہا کہ دیکھو صرف مجھے معلوم تھا کہ تم میرے شوہر کی دوسری بیوی ہو اور یہ ان کی وفات ہو گئی ہے، میں اس پورے مال کی مستحق نہیں ہوں، بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، تو اس نے 8ویں حصے کے 2 حصے کرے اور آدھے حصے کی تم مالک ہو، آدھے حصے کی میں مالک، میں تمہارا حصہ غصب نہیں کر سکتا۔ دیکھو کیسا تقویٰ تھا، کیسی للہیت تھی، اور اللہ کا خوف کیسا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا دنیا میں، نہ بھی دیکھی تو کوئی کون کہتا، لیکن اسے پتا تھا کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا خوف تھا، اسے دیا۔ اور وہ جو دوسری بیوی تھی وہ اس سے زیادہ متقی تھی، اس نے کہا کہ مرنے سے 1 دن پہلے وہ مجھے طلاق دے گئے تھے، لہذا میں ان کی بیوی نہیں رہی اور میراث کی مستحق نہیں ہوں، یہ تم ہی رکھو۔ یہ تقویٰ ہوتا تھا اور یہ میراث، یہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا جذبہ ہوتا تھا۔ یہ وہ ہمارے اکابر اور بڑے حضرات تھے جن کے اندر یہ تقویٰ اور جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی جذبہ اور تقویٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔